بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ عرصے سے پنجاب میں خاص طور پر اور باقی ملک میں بھی اسکول کالجز کے ٹیچرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی تنخواہوں کے اور بہت سارے ایشوز وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پنجاب میں یونیورسٹیز کے ٹیچر بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں اور انہوں نے اس احتجاج میں بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور ان کے مطالبات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر اگر غور کیا جائے تو اگر حکومت کے طرف دیکھیں تو وہ حکومت تو گڈ گورننس کے اور ایک سال پورا ہونے کے بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے کارنامے اور بہت ساری چیزوں کے اعلانات کر رہی ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ اسکول کالج اور ٹیچرز اور ایجوکیشن سیکٹر وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر بے چینی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئیے ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ٹیچرز کے لیے 25% ٹیکس کے اندر بہت بڑی ریلیکسیشن تھی اور وہ ختم کر دی گئی ہے، اور یہ FBR نے ختم کیا، اور اس کی وجہ سے یہ کہ ظاہر ہے کہ ٹیچرز کے اوپر ایک بڑا بوجھ آیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ سیلریز جو ہیں وہ بڑھائی نہیں جا رہی اور اس کے اندر بلکہ بعض جگہوں پہ کٹ لگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جناب ایک ٹیکسز کا معاملہ بھی بڑھا دیا اور باقی چیزوں پہ ڈیڈکشن بھی شروع کر دی، اور ساتھ ہی یہ کہ ملک کے اندر جو مہنگائی موجود ہے اس کی وجہ سے ٹیچر ظاہر ہے کہ پریشان ہیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام نہیں کر پا رہا۔ اس کے بعد ایک تیسرا ایشو وہ پینشن سے ریلیٹڈ ہے، ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، کہ وہ جو پینشن کی ایک پالیسی تھی کہ ایک ٹیچر کو یہ بڑا اطمینان ہوتا تھا اور پورے ملک کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بھئی سب سے اچھی اور سیکیور جو کام ہے وہ ٹیچنگ کا ہے، اور اس میں یہ کہ اطمینان سے جاؤ اور اطمینان سے کام کرو، بڑے اچھے طرح سے ملک کی خدمت کرو، لوگوں کو پڑھاؤ۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے زمانے کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے اس کام کو کیا اور بڑے اچھے طریقے سے بڑی یکسوئی سے کام کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سیلری ایک مناسب تھی، پلس یہ ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کے ساتھ پینشن کا سسٹم تھا وہ ایک بہت اچھا تھا۔ حکومت نے اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی تو اس کی وجہ سے ایک انریسٹ پھیلا ہے۔ اور چوتھا ایشو جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی جو اٹانومس حیثیت ہے وہ مجروح ہو رہی ہے۔ وہ مجروح اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ حکومت کی بہت زیادہ مداخلت اس کے اندر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ٹیچرز پریشان ہیں اور ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی مطلب کس طریقے سے حکومت اس کے اندر مداخلت کر رہی ہے۔ گورنر ایک چانسلر کی حیثیت سے ہوتا ہے اور وہ بس ایک سٹیٹس ہے کہ جو سٹیٹس کو مینٹین رکھا جاتا ہے، لیکن باقی حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ مداخلت کرے اور اس معاملے کو بڑھائے۔ اب آئیے جناب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو چاروں ایشوز ہیں اس کی حیثیت کیا بنتی ہے۔ میری نظر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کو دو میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہیے تھا۔ نمبر ایک، یا تو یہ ہے کہ اگر اس کو ٹیکس کے معاملے میں پورے ملک میں اور باقی لوگوں کے ساتھ اس کو ایکول کرنے کا شوق ہے تو پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کی سیلریز کو اتنا اپ کر دیں کہ اگر یہ کٹ لگے بھی تو انہیں محسوس نہ ہو اور ان کی زندگی جو ہے وہ سموتھ چلے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتی تو پھر یہ کہ انہیں جو ایک ریلیف دیا جا رہا تھا اور ایک عرصے سے ایک زمانے سے دیا جا رہا تھا اور ان کی ریسپیکٹ میں دیا جا رہا تھا، تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر، اپنی تحقیق پر اور اپنے پڑھانے کے اوپر فوکس کر سکیں اور یکسوئی سے ملک کے مستقبل اور ملک کے بچوں کو بہتر انداز سے تعلیم دے سکیں، تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کٹ نہ لگاتی۔ لیکن حکومت نے نہ تو سیلریز کو بڑھایا اور دوسری جانب کٹ بھی لگا دیا، مزید یہ کہ کچھ اور ڈیڈکشن بھی کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا کہ ٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کا شکار ہوا کہ اس نے کہا کہ بھی اب اس صورتحال کے اندر تو میری سروائیول مشکل ہے، میں کیسے اس چیز کو مینٹین کروں؟ کیا میں ٹیوشنز پڑھاؤں؟ کیا میں باقی چیزیں کروں؟ کیا میں دوسری کسی یونیورسٹی میں جاؤں؟ کیا میں پارٹ ٹائم اور وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے کوئی دوسری اور تیسری جگہ پہ جاؤں اور میں بریف کیس اٹھا کے ادھر ادھر کئی جگہوں پہ جاتا کیسا لگوں گا؟ تو گورنمنٹ کی یونیورسٹی جو ہے خاص طور پر اس میں تو یہ ضروری بات ہے کہ گورنمنٹ اس کی جو پروٹیکشن کا انتظام کرے، اس کو اطمینان دے اور اس کو رسپیکٹ دے، کہ تاکہ یہ ہے کہ وہ بہتر انداز سے وہاں پہ بچوں کو پڑھا سکے اور بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اس میں
احتجاج پر مجبور ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فائنینشیل برڈن کا باعث بن رہی ہیں۔ اب اس پہ ظاہر ہے کہ ٹیچر مجبور ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا معاملہ یہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر دو سچویشن جو میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اب کینال روڈ بند ہوئی اور وہاں پہ ٹریفک کا معاملہ ڈسٹرب ہوا، انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی اور باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اور کہا کیا جائے گا، کہا یہ جائے گا کہ ٹیچرز کی ہڑتال چل رہی، اور سننے والا کیا سنے گا؟ سننے والا یہ سنے گا کہ جناب ٹیچر ہڑتال کر رہے ہیں، کلاسز کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، بچوں کا حرج ہو رہا ہے، اور طرح طرح کے تبصرے ہوں گے۔ یہاں یہ سوال ہے کہ اس بات پہ مجبور کس نے کیا؟ مجبور تو حکومت نے کیا، لیکن دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ کیا ٹیچرز کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ وہ اس کام کو کرتے یا اس کا حل کرتے؟ کیا یہاں چچا اور بھتیجی کی جو حکومت چل رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اگر اس کے اوپر کوئی برڈن ڈالا ہے تو کیا وہ بھتیجی وہاں پہ بات نہیں کر سکتی تھی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو انٹرنلی اور بہت اچھے طریقے سے ریزالو کرنا چاہیے تھا، اور جگ ہنسائی بنانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ استاد کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہ کام کرے، اور دوسری جانب یہ کہ استاد یہ کام کرے تو بچوں کے لیے ایک مثال کیا بنائے، وہ مثال کیا چھوڑے گا؟ یعنی بچے یہ سیکھیں گے اور بچے یہ سمجھیں گے کہ ہاں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سڑک کو بلاک کر دو اور سارا نظام زندگی معطل کر دو اور اس کے نتیجے میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا۔ شعبہ تعلیم سے تعلق ہونے کے ناطے میں بڑی ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچر کی سیلریز کے اوپر کٹ لگانے کی بجائے ان کی سیلری بڑھانی چاہیے اور انہیں ذہنی اطمینان دینا چاہیے، اور ملک کے اندر موجود مہنگائی کے اندر انہیں اطمینان اور سکون نہیں ملے گا تو اچھے طلبہ کو بہتر انداز سے پڑھا کر وہ آگے بڑھانے کا معاملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اسی طرح کے پینشن کا معاملہ ہے تو پینشن کے معاملے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکتا ہو وہ دینا چاہیے۔ اور پھر ایک آخری چیز، چوتھا پوائنٹ جو ہے، جو ان کا مطالبہ ہے کہ حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا یہ ہے کہ زبردستی پولیس لاٹھی چارج کرے، یا اس کا حل یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا مس ہینڈلنگ کرے وہاں پر، جیسا کہ اخبارات میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ مس ہینڈلنگ اور باقی چیزیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری جانب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ استاد کو اپنی ڈگنیٹی، اپنا وقار اور اپنا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اسے اپنے احتجاج کے لیے بہتر سے بہتر راستہ تلاش کرنا چاہیے، اسے وہ راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے جو کسی سیاسی جماعت کا ہو سکتا ہے، یا وہ راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی اور گروپ کا ہو سکتا ہے، بلکہ اسے اپنے طلبہ کو، اپنے سٹوڈنٹس کو وہ طریقہ اور وہ اسلوب اور وہ چیزیں سکھانی ہیں کہ جو آگے چل کر ایک قوم بننے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کر اس کا سلوشن نکالنا چاہیے، اور آئندہ سے وزیر اعظم کو بھی، وزیر اعلیٰ کو بھی، اور جتنے بھی باقی ذمہ دار ہیں انہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اساتذہ کو کم از کم مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اس طریقے سے سڑکوں پر آئیں اور آ کے اپنے مطالبات پیش کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اس چیز کا نوٹس لے گی اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی، اور دوسری جانب اساتذہ بھی بہتر انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس مسئلے کو ریزالو کریں گے۔